وہ ناشتہ کر رہی تھی اور اس کی نظر مسلسل اپنی امی پہ جمی ہوئی تھی۔ ادھر امی ذرا سی غافل ہوئی اور اس نے ایک روٹی لپیٹ کے اپنی چھوٹی سی چادر کے نیچے چھپا دی۔ مگر کیوں؟ روٹی چادر کے نیچے چھپا کے وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی امی کو کچھ پتا نہیں چلا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بات بھول رہی تھی کہ ماؤں کو تو سب پتا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ روٹی شرٹ کی جیب میں ڈال کر بیگ اٹھا کے اسکول جانے کے لیے نکلی، پھر اس کا پیچھا شروع ہو گیا۔ ایک شخص اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر اچھلتی کودتی جا رہی تھی کہ اسکول پہنچی تو دعا شروع ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بھاگ کے دعا میں شامل ہونے کے لیے آئی اور بھاگنے کی وجہ سے اس کی روٹی سرک کے تھوڑی جیب سے باہر نظر آنے لگی تھی۔ اس کی سہیلیاں یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگی، مگر وہ ان سب سے بے خبر سر جھکائے بہت ہی دل سے دعا مانگ رہی تھی۔ اب پیچھا کرنے والا شخص بھی اس کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچھا، دعا کے بعد وہ اپنی کلاس میں آ گئی اور باقی کا وقت جو ہے پڑھنے لکھنے میں گزر گیا، لیکن اس نے وہ روٹی نہیں کھائی۔ شاباش بیٹا۔ جو ہی چھٹی کی بیل بجی تو سب بچے ادھر ادھر لپکے، لیکن وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف جانے لگی اچھا، اور راستے میں اس نے اپنا راستہ بدل دیا۔ جب اس نے راستہ بدلا تو اب پیچھا کرنے والا شخص بھی حیران تھا کہ یہ راستہ بدل کے کہاں جا رہی ہے۔ اتنے میں وہ ایک جھونپڑی کے پاس جا کے رکی اور اس جھونپڑی کے باہر ایک بچہ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جیب سے وہ روٹی نکالی اور اس بچے کو دے دی، کیا بات ہے؟ اور وہ بچہ بہت زیادہ خوش ہوا اور خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ وہ بے صبری سے نوالے پہ نوالا چبا کے کھا رہا تھا۔ روٹی اس کو دے کے وہ گھر والے راستے کی طرف بڑھی۔ وہ تو آگے بڑھ گئی، لیکن پیچھا کرنے والے شخص کے پاؤں وہیں پہ جم گئے۔ اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے تھے اور اس کے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی جو صبح اس کی بیوی نے اس کو بولا تھا کہ ہماری بیٹی لگتا ہے بیمار ہو گئی ہے، لگتا ہے اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ وہ ایک روٹی کھانے کے باوجود ایک روٹی چھپا کے لے جاتی ہے اور جیب میں ڈال کے لے کے جاتی ہے۔ اس کی ٹیچر نے بھی شکایت کی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو اس کا سر فخر سے بلند تھا اور اس سے اپنی بیٹی پہ بہت زیادہ پیار آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی سوچ کی مالک ہے، اور اس عمر میں اس کے دل میں دوسروں کے لیے اتنا درد ہے، احساس ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کی اس بات پہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اب اس کو روٹی چھپا کے نہیں بتا کے لے کے جانی پڑتی تھی۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں، ہم اپنی کوئی بھی ضروریات پوری کریں تو ہمیں دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو رہا ہے اور ہم پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے ہیں۔ شاباش بیٹا۔ تو فرینڈ، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور پیج پہ بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے تو پلیز میرے پیج کو فالو بھی کیجیے گا اور فرینڈ میں شیئر کرنا تو مت ہی بھولیے گا۔ ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔